السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک مبلغهم من العلم ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ النجم، آیات مقدسہ 30 تا 32 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو ہماری تربیت فرمائی وہ یہ ہے کہ کوئی فرشتہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا، صرف اس کی اجازت سے، اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ کی رضا سے یہ ہو سکتا ہے۔ یہ تصور جو کفار اور مشرکین مکہ کے اندر موجود تھا کہ سفارش ہو جائے گی اور ہمارے جو بت ہیں بالخصوص یہ سفارش کریں گے تو ہمارا چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ کہاں یہ بت جو ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے بڑے پیارے فرشتے بھی یہ سفارش نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی بھی سفارش نہیں کر سکتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سفارش کے لیے اجازت چاہیں گے، اجازت طلب کریں گے۔ اللہ رب العزت اجازت دیں گے تو سفارش کے امکانات واضح ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں ان کو بیٹیاں اللہ کی قرار دیا، زنانہ نام رکھ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ آخرت نہیں رکھتے، ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ ہم سے باقاعدہ پوچھیں گے اور پھر اس کے جزا و سزا کے عمل سے گزریں گے، یہ یقین نہیں رکھتے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایک علم ہوتا ہے جس کو حق کہتے ہیں، جس کو سچ کہتے ہیں، جس کو سچی رہنمائی کہتے ہیں، اور ایک اس کے مقابلے میں صرف وہم اور گمان ہوتا ہے۔ اب گمان اور علم کا کیا جوڑ ہے؟ یہ جتنے بھی کفار، مشرکین اور منافقین ہیں صرف اور صرف گمانوں پہ چلتے ہیں، اٹکل پہ چلتے ہیں، خیالات پہ چلتے ہیں۔ اور پیچھے بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا، کبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ام للانسان ما تمنا، کہ انسان جو بھی تمنا کرے، آرزو کرے، وہ اس کی پوری ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا۔ یہ اصل میں انفرادی ذاتی اغراض ان کے پیش نظر ہے۔ ان کے اہداف یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کی زندگی پہ خوش رہیں، دنیا کی زندگی میں نفع حاصل کریں جیسے ہو سکے۔ اس لیے یہ جو سرمایہ پرست مافیا ہوتا ہے، جو ظالم مافیا ہوتا ہے، وہ وقتی مینجمنٹ کرتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ میں 2 3 4 سال کے لیے آیا ہوں، میں لوٹ لوں، جیسے ملک کو لوٹنا ہے، جیسے وسائل پر قبضہ کرنا ہے، سود ہے، رشوت ہے اور دیگر جتنے بھی جرائم ہیں، ان تمام جرائم کے پیچھے جو دولت پرستی ہوتی ہے وہ ان میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اسی کو شرک قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، شرک صرف خیالات کے اختلاط کو نہیں کہتے،
کہ ہم ذات فی اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں، جس کو شرک فی الذات اور شرک فی الصفات کہتے ہیں، ایک ہے اس کا تصور، اس کا فکر، اس کا فلسفہ، اور ایک ہے اس پر عملی نظام۔ عملی نظام جب قائم ہوگا تو وہ تو انسانیت کے حوالے سے ہوگا، اور اس میں سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ ظلم قائم کر لیں، ظلم کا نظام قائم کریں اور انسانیت کو غلام بنا دیں۔ اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے، اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العزت رب ہے ان کے، وہ اللہ ان کا خالق ہے، وہ رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ اللہ کی ذات ہے۔ کسی کی کیا جرت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو غلام بنا لے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا یہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے ہیں، الا الحیات الدنیا، اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا علم اتنا ہی ہے، بس صرف دنیا کی ذاتی اغراض، ذاتی مفادات کیسے حاصل ہوں اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اس پر ایک ظلم کا نظام قائم کرتے ہیں، اس پر استحصالی نظام قائم کر کے انسانوں کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں، انسانوں کے اختیارات پر قبضہ کرتے ہیں، اور ناجائز قبضہ کر کے انسانوں کو غلام بناتے ہیں۔ یہ ہے مبلغہم من العلم، ان کا علم اتنا ہی ہے۔ دنیا پرستی، مال و دولت پرستی، زر پرستی اور ذاتی اغراض پرستی۔ ان ربک هو اعلم، بہت خوبصورت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور تربیت فرمائی کہ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، جو بھی درست راستے سے بہکا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے جو درست راستے پہ ہے، سچے راستے پر ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جس پر کفار مکہ ہے، مشرکین مکہ ہے، وہ ظلم کا راستہ ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہے، جو توحید کا راستہ ہے، خدا شناسی کا راستہ ہے، انسانیت دوستی کا راستہ ہے، عدل کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا ہوا اعلم، عالم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے ان دونوں کو، لہذا درست راستے کی تلاش کرو۔ اور پھر اتنے بیوقوف ہیں، سوچتے نہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا۔ اللہ رب العزت نے میرے عزیزو توجہ سے سنیے، پھر ہمیں الارم کر دیا کہ اصل میں اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنا ہے کن کے درمیان؟ جو حزب الشیاطین ہیں اور حزب اللہ کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، سچوں اور جھوٹوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، ان کو بدلہ ملے گا جنہوں نے ظلم قائم کیا، جن کے اعمال و کردار انسانیت کو پریشان کرنے والے تھے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ احسنوا بالحسنى، اور بدلہ ملے گا ان کو جو بڑے بھلائی کرنے والے تھے، جو عدل کا نظام قائم کرنے والے تھے، جو انسانیت کا نظام قائم کرنے والے تھے، انسانی حقوق قائم کرنے والے تھے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، دیکھو سچی جماعت کون سی ہے؟ احسنوا بالحسنى، کون سے لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یجتنبون، جو بچتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، مگر چھوٹے چھوٹے کو غلطیاں ہو جائیں۔ دو قسم کے گناہ، اسم، ایک بڑے گناہ اور ایک چھوٹے گناہ۔ تو صغیرے اور کبیرے گناہ جن سے انسانیت کو نقصان ہوتا ہے، جن سے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچتا ہے، اور ایسے کام جو بے حیائی کے ہیں،
جس سے وہ دائرے جو اللہ نے متعین فرما دیے ہیں، جن کو حدود اللہ کہتے ہیں، وہ ان دائروں کے اندر رہتے ہیں، وہ حیا اسی کو کہتے ہیں۔ ہاں کچھ چھوٹی موٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، الا اللمم کا معنی ہے وہ گناہ جو کرنا نہیں چاہتے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ماحول سے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ گناہ ہوا توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہمارے ہاں دیکھتے دیکھتے ہو جاتے ہیں، آنکھوں کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، بولنے کے اعتبار سے، پاؤں کا گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے چلنے کے اعتبار سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں برکت فرمائی کہ وضو جب انسان کرتا ہے تو اللہ نے اس میں یہ برکت رکھی ہے کہ جب وہ منہ میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آنکھیں ہیں، اسی طرح دیگر اعضاء ہیں۔ جب ایک انسان وضو مکمل کرتا ہے تو الا اللمم، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ ان کے معاف کر دیتے ہیں۔ اور خود اللہ نے ارشاد فرمایا ان ربک واسع المغفرہ۔ سنو اچھی طرح اے ایمان والو، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچے، جو بے حیائی کے کاموں سے بچ گئے، وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ وسیع مغفرت والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ہوا اعلم بکم، وہ تو آپ کو خوب جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب تمہیں زمین سے پیدا کیا، مٹی سے نکالا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے، بچے تھے چھوٹے اور ماں کے پیٹ میں تھے۔ اللہ تو خوب جانتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو جائے، اعلیٰ اس کا مرتبہ کیوں نہ ہو جائے، اس کو ہمیشہ اللہ سے اپنا ربط رکھنا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، آپ مت بیان کرو اپنی خوبیاں۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ لو کہ میں بڑا نیک ہوں، بزرگ ہوں، اونچا درجہ ہے، اور اس کے اندر وہ احساس بالاتری پیدا ہو جائے، اس کے اندر حب جا آ جائے، حب مال آ جائے۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔ سب سے بڑا مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان اعلیٰ مرتبے پہ جاتا ہے تو حب جا کا مرض سب سے بڑا مرض ہے۔ کتنا ہی آپ اونچے کیوں نہ ہو جائیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اور انبیاء کو دیکھیے، اولیاء اللہ کو دیکھ لیجئے، کتنے اونچے ہیں وہ، اللہ کے ساتھ کتنا ان کا ربط ہے، اللہ سے کتنا مضبوط تعلق ہے، اللہ کی رضا اور خوف ان کے دل کے اندر ہے، لیکن عاجزی اور انکساری بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اپنے تقوی کے اندر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا، کبھی بھی اپنی نیکی کو بڑا سمجھتے ہوئے اپنے دل کے اندر تکبر اور غرور اور فخر نہیں پیدا کرنا، ہمیشہ اللہ کے سامنے جھک کے رہنا ہے۔ ہوا اعلم، سبحان اللہ، اللہ نے ارشاد فرما دیا وہی زیادہ جانتا ہے بمن اتقی، کس کا تقوی کتنا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کو سب علم ہے۔ اس لیے اپنی نیکیوں پر کبھی فخر نہ کرو، کوشش کرو، اور یاد رکھیے دو پلر ہیں، اللہ کی پہچان، اور اگر اللہ کی پہچان کا کوئی مظہر ہے تو وہ معاشرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسانیت دوستی، عدل کے نظام کا قیام۔ اصل تقوی یہی ہے کہ انسانوں کے بھی دل میں بیٹھو، دل سے پیار کرو، محبت کرو، خدمت کرو، اور اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اللہ کا دل، اللہ کا خوف، اللہ کی رضا اپنے دل میں پیدا کرو۔ اللہ میں اعلیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔
وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔